اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں، اقاموا الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں، وللہ عاقبۃ الامور، اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، اگر ہم انہیں کسی سرزمین پر غلبہ دے دیں، اقتدار دے دیں، سلطنت دے دیں، حکومت دے دیں، انہیں صاحب اقتدار کر دیں، تو پھر ان کا طرز ریاست، طرز سلطنت اور ملکی نظام چلانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ صلاۃ کا نظام قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، ہر اچھائی کا، نیکی کا حکم کریں گے، اور ہر برائی سے منع کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانوں کی صفات بیان کی۔ حکمران کون؟ جو اسلامی ریاست کے حکمران ہیں۔ تو میں موضوع لانا چاہ رہا ہوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ اس آیت کے مصداق آپ کے جو خلافت کا زمانہ ہے بالکل اس آیت کے مطابق ہے۔ آپ کا جو طرز حکمرانی، طرز سیاست اور طرز سلطنت، یہ بالکل اس آیت قرآنی کے مصداق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مرتبہ عطا فرمایا؟ 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے۔ 33 سال، صرف 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے۔ اب دیکھیں بقیہ زندگی، دیکھیں کتنی زندگی ہے اور کتنے بڑے انقلاب برپا کیے۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تھا نا، آپ کو لکھنا بھی آتا تھا، پڑھنا بھی آتا تھا، تلوار زنی، شمشیر زنی کہ آپ ماہر تھے، اور بڑے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، بڑا سکہ تھا، بڑا نام تھا۔ اور جب نگاہ مصطفیٰ پڑی قلب عمر پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ اللہ رب العزت نے کیا عظمتیں، کیا رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن پاک ایک نہیں، دو نہیں، قرآن پاک کی کئی آیات جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق، یعنی آپ نے کوئی بات کہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا، وہ جو اس کا حکم تھا، وہ حکم ویسا ہی تھا جیسا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ تو آپ کے میں طرز حکمرانی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے کئی پہلو ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ میں صرف جو آپ نے نظام عادل کی بات کی، بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے سلاطین آئے، اور تاریخ کے صفحات میں بڑے بڑے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے کارنامے لکھے ہوئے ہیں۔ عدل کی تو ہر کوئی بات کرتا ہے، انصاف کی تو ہر کوئی بات کرتا ہے، نظام عادل کی ہر کوئی بات کرتا ہے، لیکن قائم کر کے دکھانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت کم ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جنہوں نے عادل کی بات کی، انصاف کی بات کی، لیکن اس پر پورا اترے، وہ بہت کم لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو نمایاں وصف تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنی خلافت میں نظام عدل کو قرآن و سنت کے اسلوب اور طریقے اور منہج پر قائم فرما دیا۔ جو حضور کی منشا تھی، جو قرآن کا حکم تھا، آپ نے اسی کے مطابق نظام عدل کو قائم کیا۔ آج دیکھو ہم بہت بات کرتے ہیں، ہر کوئی بات کرتا ہے، اور ہمارے ہاں تو بڑی عجیب معاملہ ہے۔ اسلام کا نام ہم اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو اقتدار دے، پھر وہ اس کو چاہیے شکر ادا کرے۔ موقع ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، بیوروکریسی اسی کی ہے، اسٹیبلشمنٹ اسی کی ہے، سارے ادارے اسی کے پاس ہے، اور وہ پاور میں ہے، تو اس کو چاہیے نا کہ وہ اسلام
کے نفاذ کے لیے کچھ تو کوشش کرے، کچھ ہمیں نظر تو آئے کہ اسلام کے نفاذ کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ایک ریاست کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں کو موقع ملے، اور اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن کسی نے عملاً کوشش نہ کی۔ اس کی بڑی مثال جو ہے سودی نظام نے جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اس سودی نظام کو ختم کرنے کے لیے کسی نے کوشش نہیں کی۔ آئیے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا دیکھیے عدل و انصاف کے لیے جو آپ نے اقدامات کیے، ذرا ملاحظہ کیجئے۔ اداروں کی ترقی جو ہے وہ اس پر ہوتی ہے جو اداروں میں کام کرنے والے ہیں۔ اگر ان کی مینٹلٹی، ان میں قابلیت ہو، سوچ ہو، صحیح ایمانت داری ہو، تو پھر ادارے ترقی کرتے ہیں۔ بھئی آپ کے پاس ایک شاپ ہے، آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ دکان کو وقت نہیں دیں گے تو آپ کا کاروبار ختم ہو جائے گا، ایسے ہے نا؟ تو اداروں کے اندر بھی کام کرنے والے اگر لائق ہوں گے، اہل ہوں گے اور صحیح طریقے سے دیانتداری سے کام کریں گے تو پھر وہ ادارے ترقی کریں گے اور اس ترقی کا اثر عوام تک پہنچے گا۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے قرآن و سنت کے عالم، ذہین، پرہیزگار اور دور اندیش صحابہ حضرات کو آپ نے جج مقرر کیا۔ جو ذمہ داری کسی کو دی نا آپ نے، تو آپ نے دیکھا قرآن کا ماہر ان میں کون ہے، حضور کی حدیث کا عامل کون ہے، ان میں متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے اور صاحب تقوی کون ہے، آپ نے اسے قاضی مقرر فرمایا۔ عملی طور پر قرآن و سنت کا نظام نافذ کیا اور قاضیوں کو سختی سے پابند کیا کہ فیصلہ کرتے ہوئے پہلے دیکھنا ہے قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر حدیث کو دیکھنا ہے، پھر اجماع کو دیکھنا ہے کہ صحابہ کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے، اس کے مطابق پھر تم نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلوب ریاست اور سیاست تھا آپ کا۔ پھر عدالتی نظام اتنا مؤثر بنایا، مورخین نے لکھا کہ فاروقی دور میں کوئی ضلع ایسا نہیں تھا جہاں قاضی مقرر نہ ہو۔ اب ہم دیکھ لیں ہماری جو کورٹ ہوتی ہے، ہائی کورٹ دیکھ لیں، کتنے شہروں پر ایک کورٹ ہوتی ہے اور کتنے کیسز جو ہیں پینڈنگ میں ہیں اور کتنا عرصہ ہو جاتا ہے کیس چلتے ہیں، لیکن آپ نے چھوٹے چھوٹے جو علاقے تھے ہر علاقے میں آپ نے قاضی مقرر کیا اور قاضی بھی متقی پرہیزگار، سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں جو جج تک ایکسیس ہے، ہمارے ہاں کتنی مشکل ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ججز تک عوام کی رسائی اتنی آسان بنائی کہ ایک عام مسلمان بھی بلا تکلف اپنا حق لینے کے لیے قاضی کے سامنے پیش ہو جاتا اور اسے فی الفور انصاف مل جاتا۔ کوئی یہ نہیں کہ پٹیشن دائر کرنے کے لیے فلاں یہ پروسیجر ہے اس کو فالو کریں، ایک تگڑا مہنگا وکیل مقرر کریں، پھر وکیل بھی عام نہیں، جتنا بڑا وکیل ہوگا تو آپ کے کیس جیتنے کے اتنے ہی % چانسز زیادہ ہیں۔ یہ ہمارا ایک عدالتی نظام ہے۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عدالتی نظام ایسا نہیں تھا، ہر ایک کی رسائی تھی ججز تک۔ پھر دیکھیں آپ نے سختی سے حکم دیا ہوا تھا کہ عدالت میں دونوں فریق برابر ہیں، کسی کو پروٹوکول یا کسی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے۔ جب جج کے پاس اگر کوئی مقدمہ آیا ہے، دو فریق ہیں، دونوں فریقوں کے ساتھ ایکولی وہ بیہیو کرے گا، ٹریٹ کرے گا، ان کو برابر مساوی طریقے سے ان کے ساتھ رویہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اس کی حیثیت بھی قاضی کے سامنے ایک عام مسلمان کے برابر تھی۔ یہ تھا نظام فاروقی، عدل فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات کرنا، نام لینا بڑا آسان ہے اور عمل کر کے دکھانا یہ بات ہے، عمل کر کے دکھانا۔ نام تو لیتے رہے سارے کہ ہم نے فلاں چیز فلاں نظام کو نافذ کرنا ہے، لیکن عمل نہ کیا، اور آج دیکھیں ریاستیں تباہ ہو چکی ہیں، امت مسلمہ بکھر چکی ہے، شیرازہ بکھر چکا ہے۔ پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار ان قاضیوں کو تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، دنیا کی بے ثباتی، دنیا سے بے رغبتی اور للہیت اور بالخصوص آخرت کا فکر دلاتے آپ نے، اور جس کے بارے میں آپ کو کمپلین ملتی، شکایت ملتی، تو کوئی کمیشن قائم نہ کرتے،
پروف ہو گیا، ثبوت مل گیا، فل فور سسپینڈ کر دیا اس کو، چاہے وہ عہدہ اور منصب میں کتنا ہی بڑا ہے۔ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان کی مثال موجود ہے جن کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا شفاف نظام عادل قائم کیا۔ اب اس کی ایگزامپل دیکھیں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی معاملے میں کوئی ایسا ہو گیا، تنازع ہو گیا آپس میں، تو اب فیصلے کے لیے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ ابی بن کعب کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا تو احتراماً کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھ جگہ دی بیٹھنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا، ہم آپ کے پاس اس معاملے میں فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہیں، آپ کو چاہیے دونوں فریقین کو آپ مساوی درجہ دیں۔ تو میں کیسے آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں باوجود اس کے کہ میں امیر المومنین ہوں؟ اس وقت میں آپ کے سامنے فریق بن کے آیا ہوں، لہٰذا آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھے، حاکم وقت خلیفۃ المسلمین سامنے بیٹھ گئے اس صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر جب شرعی اصولوں کے مطابق فیصلہ ہوا تو اس فیصلے میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا دعویٰ ہوتا ہے وہ اپنے گواہ پیش کرتا ہے اور جس کے خلاف دعویٰ ہے وہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو اب جنہوں نے دعویٰ کیا تھا جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، وہ گواہ پیش نہ کر سکے، تو اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا گیا آپ قسم اٹھانی ہے۔ اب وہ حضرت زید کہنے لگے ان سے، صحابی سے، میری آپ سے گزارش ہے، یہ امیر المومنین ہیں، آپ ان کو قسم اٹھانے کی زحمت نہ کریں، آپ خود ودعا کر جائیں۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مثال قائم کی، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زید بن ثابت سے کہا کہ اس وقت تک منصب قضاء کا حق تم ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہاری نظر میں ایک امیر المومنین اور عام مسلمان برابر نہیں ہو جاتے۔ یہ تم نے کیا بات کر دی ہے؟ میں اگرچہ امیر المومنین ہوں لیکن فیصلہ جب ہوگا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا۔ یہ ہے یہاں پر ہمارے ہاں صدر کو جی استثناء حاصل ہے، گورنر کو استثناء حاصل ہے، وزیر اعلیٰ کو استثناء حاصل ہے، وزیر اعظم کو، پرائم منسٹر کو استثناء حاصل، جو مرضی کرتے رہیں، عوام کا سارا خون نچوڑ لیں، کھا جائے سب کچھ، لیکن استثناء حاصل ہے۔ لیکن رب کی بارگاہ میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ جی جناب، وہ دن آنے والا ہے وہاں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے، سارے کھڑے ہوں گے، کوئی وقت کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، گورنر ہے، کوئی ہے، رب کی بارگاہ میں اس حاکم کا، منصف کا، قاضی کا، جج کا محاسبہ ہوگا، اور ایسا محاسبہ ہوگا کہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مثال قائم کی کہ ایک اسلامی نظام، اسلامی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، ان کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو گھر ہے نا، یہ تو یا تو آپ بیچ دیں، مسجد نبوی شریف کی توسیع کرنی ہے، یا پھر آپ اس کو ہبہ کر دیں، دے دیں مسجد نبوی شریف کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں کروں گا، نہ بیچوں گا نہ میں دیتا ہوں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو آپ یہ معاملہ قاضی کے سامنے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاضی وقت تھے، ان کے پاس لے گئے کہ میں ان سے کہہ رہا ہوں، یہ میری بات مان نہیں رہی، آپ فیصلہ کیجئے۔ تو اب دیکھیں ادھر کون ہے؟ امیر المومنین، حاکم وقت، بادشاہ وقت، اور ادھر کون ہے؟ ادھر ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا قاضی ہوتا، جج ہوتا، تو وہ حاکم وقت کے حق میں فیصلہ دیتا، اور حاکم وقت جیسے چاہے فیصلے لے لیتے ہیں۔ یہ نظام ہے پوری دنیا کے اندر۔ جب معاملہ درپیش ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جناب امیر المومنین، آپ زبردستی ان کا مکان مسجد کے اندر شامل نہیں کر سکتے، اور اگر یہ نہ بیچنا چاہیں تو آپ زبردستی سے خرید نہیں سکتے۔
تو کیسے میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دوں؟ کیسے ان کو مجبور کروں کہ یہ اپنی پراپرٹی آپ کو بیچ دیں؟ ایسا نہیں ہے، لہٰذا آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو اس وقت جناب سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ گھر مسجد میں شامل کر دیا ہے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ اسلام کا نظام عدل یہ ہے کہ قاضی بھی کے سامنے اگر حاکم وقت بھی آ جائے تو قاضی کسی پریشر میں نہیں آتا۔ ہے مثال اس کی کوئی؟ کہیں مثال ملتی ہے؟ یہاں تو ہمارے ہاں تو فیصلے ہی انگریزی قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، تو یہ اسلامی ریاست کیسے؟ جس نے بھی اسلامی ریاست کا نعرہ لگایا تو سب سے پہلے تو چاہیے تھا کہ قوانین کو اسلامی سانچے کے اندر ڈھالتے، قوانین کی اصلاح کی جاتی، اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، پچھلے دنوں جو ہے 9 سال کے بعد سود کے خلاف فیصلہ آیا اور حکم دیا گیا شریعہ عدالت نے کہ سارا سودی نظام جو ہے وہ ختم کیا جائے، جو صورتیں ہیں سود کی اس کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی، اس فیصلے کے خلاف۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ تباہی و بربادی تو ہونی ہے جب انگریز کا قانون، سود کا قانون، حرام سارے معاملات چل رہے ہیں، اور اگر کوئی کسی رائٹ ڈائریکشن کی طرف لے جانا چاہتا ہے اور اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ آج جو موجودہ ہماری پستی کا سبب ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے حضور کے اسوہ کو چھوڑا، اور آج ہم در بدر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں یہ حال ہے، ماہرین بیٹھے ہوتے یہ ڈالر اوپر کیوں پہنچ گیا جی، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا علاج کیا؟ علاج کوئی نہیں بتاتا، بالکل سادہ سا علاج ہے، یہ ساری جو عیاشیاں ختم کرو، یہ پروٹوکول ختم کرو، یہ ساری اتنی بڑی بڑی سیلریاں ختم کرو، اتنے بڑے بڑے جو بنائے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اتنی ہیوی قسم کی مراحل ہیں، ختم کریں، دیکھیں آپ پھر کیا ہوتا ہے۔ اور جو امپورٹس ہیں، غیر ضروری جو امپورٹس ہیں وہ کم کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ تو یہ سمگلنگ کی وجہ سے اور یہ ساری چیزیں جو عوام کا پیسہ تھا، عوام کے ٹیکسز تھے، اس کی وجہ سے یہ حالات اتنے خراب ہوئے۔ ضرورت اس امر کی ہے آج بھی اگر کوئی اسلام کو فالو کرے، قرآن کو فالو کرے اور نظام عدل فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سامنے رکھے اور اس کو نافذ کرے، دیکھنا کیسے انقلاب برپا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، یورپ کے کئی ممالک ایسے ہیں وہاں کا جو جوڈیشری نظام ہے اس میں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاحات شامل ہے، اور بعض ممالک کے اندر تو اس کا باقاعدہ نام ہے عمر لاز کے حوالے سے، ایک نہیں ہے تو ہمارے ملک میں نہیں ہے، نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہاں نہیں ہے۔ اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کامیاب کیوں ہوئے، یہ جو قرون اولیٰ کے مسلمان تھے کامیاب کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے کامیاب ہوئے کہ وہاں نظام عدل تھا، اس کی وجہ سے کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔